پہلے کی طرح ریزرو سا بھی نہیں رہا تھا۔ کافی دیر تک انگلش میں دونوں کے درمیان گفتگو جاری رہی۔ پھر ہنسامہ جوس لے کر آ گیا تھا۔ پہلی بار عمر نے بڑی صاف اردو میں اس سے کہا تھا، مجھے ایک پیالے میں دہی ڈال دیں، مگر پہلے دیکھ لیں کھٹا نہ ہو، اور کل میرے لیے پورج بنائیں، انڈا فرائی مت کریں، ابال کر دے دیں۔ اس نے ہنسامہ کو ہدایت دی تھی اور جوس پینے لگا تھا۔ وہ کچھ خونق سی ہو کے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس کی حیرانی بھانپ گیا تھا۔ گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، واٹ ہیپنڈ؟ آپ تو اردو بول سکتے ہیں؟ اس نے قدرے سٹپٹا کر کہا تھا۔ ہاں تو بول سکتا ہوں، اس میں حیرانی والی کیا بات ہے؟ اس نے پہلی بار اس کے جملے کا جواب اردو میں ہی دیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ شاید وہ کچھ کھسیانی ہو گئی تھی۔ یہ کیوں سوچا تم نے؟ باہر رہنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ بندے کو اپنی زبان بھی نہ آتی ہوگی۔ پہلے جب آپ آیا کرتے تھے تو کبھی اردو بولتے نہیں دیکھا تھا، اس لیے میں نے سوچا۔ اس نے وضاحت کرنے کی کوشش کی تھی۔ عمر نے مسکراتے ہوئے اس کی بات کو کاٹ دیا۔ پہلے تم سے بھی اتنی لمبی چوڑی باتیں کرنے کا موقع نہیں ملا، ویسے بھی چھوٹا تھا تب میں۔ اس نے عمر کا چہرہ دیکھا تھا، وہ ہنسا محظوظ نظر آ رہا تھا۔ پچھلی دفعہ جب میں نے تمہیں دیکھا تھا تم بہت چھوٹی تھی، میرا خیال ہے 11-12 سال کی تھی تم، اور اب تو but I must admit you are prettier now۔ علیزہ کے دال سرخ ہو گئے۔ اس نے سر جھکا لیا۔ عمر جہانگیر اسے بہت عجیب لگا تھا۔ اسے یہ بے باکی زیادہ پسند نہیں آئی تھی۔ میں دوبارہ کبھی اکیلے اس کے ساتھ نہیں بیٹھوں گی، اس نے ٹوسٹ کھاتے ہوئے سوچا تھا۔ وہ ناشتہ ختم کرتے ہی اٹھ کر واپس اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہ کرسٹی کو لے کے لاؤنج میں ہی بیٹھ گئی۔ عمر ناشتہ دیر سے کیا کرتا تھا اور پھر لنچ بھی نہیں کرتا تھا۔ شام کی چائے وہ اپنے کمرے میں ہی پیتا تھا، البتہ رات کا کھانا وہ سب کے ساتھ کھاتا تھا۔ اس دن کے بعد وہ اس سے پہلے ہی ناشتہ کر لیا کرتی تھی۔ اسے آہستہ آہستہ احساس ہونے لگا تھا کہ عمر جہانگیر کے گھر آنے کے بعد بہت کچھ بدل چکا تھا۔ اس نے بہت کم گھر والوں کے پاس موجود رہنے کے باوجود گھر میں بہت کچھ اس کی مرضی اور پسند سے ہو رہا تھا۔ نانا اور نانوں کی زیادہ تر گفتگو اسی کے بارے میں ہوتی تھی۔ پہلے کی طرح وہ علیزہ کے بارے میں اتنی باتیں نہیں کرتے تھے۔ کھانے کے ٹیبل پر زیادہ تر ڈشز اسی کی مرضی اور پسند کے مطابق بنتی تھی۔ علیزہ سے کھانے کے بارے میں رائے لینا کم ہو گیا تھا۔ نانو ہر وقت اس کے صحت اور آرام کے بارے میں فکر مند رہا کرتی تھی، اور وہ جیسے گھر میں ثانوی حیثیت اختیار کر گئی تھی۔ یہ سب کچھ اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ ہر سال جب بھی ماموں اور خالوں میں سے کسی کی فیملی وہاں آتی تھی تو وہ اسی طرح پسے پوچھ چلی جایا کرتی تھی۔ تب نانا اور نانوں کی توجہ صرف آنے والے لوگوں پر ہی مرکوز رہتی تھی، مگر اسے یہ سب اتنا برا نہیں لگتا تھا، کیونکہ وہ لوگ صرف چند ہفتے ہی ٹھہرتے تھے۔ مگر عمر جہانگیر کو تو ابھی بہت عرصہ وہاں رہنا تھا، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے اس نے بڑے آرام سے اس کی جگہ ہتھیا لی ہے۔ اس دن دوپہر کو سو کر اٹھنے کے بعد اس نے حسب معمول کرسٹی کو ڈھونڈنا شروع کیا تھا۔ وہ سیڑھیوں کے نیچے نہیں تھی۔ اس وقت وہ باہر لان میں بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کی مخصوص جگہوں پر اسے پانے میں ناکام رہنے کے بعد اس نے اسے آوازیں دینی شروع کر دی تھی، مگر وہ نہیں آئی تھی۔ نانو، کرسٹی کہاں ہے؟ وہ نانو کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ وہ ابھی آرام کر رہی تھی۔ عمر کے کمرے میں دیکھو، وہاں ہوگی، انہوں نے اسے بتایا۔ عمر کے کمرے میں؟ لیکن کرسٹی تو کبھی کسی کے پاس نہیں جاتی۔ اسے اس بات کا صدمہ لگا تھا۔ ہاں، لیکن عمر کے ساتھ بہت اٹیچ ہو گئی ہے۔ تمہارے بعد سارا دن اسی کے پاس ہوتی تھی، ابھی بھی وہیں ہوگی، نانو نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ چپ چاپ ان کے کمرے سے نکل آئی۔ اسے ابھی بھی اس بات پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ کرسٹی اس کے علاوہ کسی کے پاس جا سکتی تھی۔ اس نے عمر کے کمرے کے دروازے پہ دستک دی۔ یس کم ان۔ اندر سے فوراً ہی ایک آواز ابھری تھی اور وہ دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ کرسٹی یہاں تو، اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ سامنے ہی راکنگ چیئر پہ جھول رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں کتاب تھی، وہ دوسرے ہاتھ سے کرسٹی کو سہلا رہا تھا۔ وہ اس کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی۔ علیزہ کو دیکھ کر بھی کرسٹی نے اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش نہیں کی تھی۔
وہ بڑے اطمینان سے اپنی جگہ بیٹھی رہی تھی۔ علیزہ صدمے اور مایوسی سے اسے دیکھتی رہی۔ ہاں کرسٹی میرے پاس ہے، جاؤ کرسٹی۔ اس نے کرسٹی کو گود سے اتار دیا اور کرسٹی بھاگتے ہوئے اس کی طرف آنے لگی۔ علیزہ کو ان دونوں پہ بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ جسٹ گو ٹو ہیل، اس نے بلند آواز میں کہا تھا، اور زندگی میں پہلی دفعہ پوری قوت سے دروازہ بند کرتے ہوئے بھاگ آئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور شام تک کمرے سے باہر نہ نکلی تھی۔ شام تک اس کا غصہ تشویش میں بدل چکا تھا۔ وہ پریشان تھی کہ اگر عمر نے نانو کو اس کی حرکت کے بارے میں بتایا تو وہ کیا سوچیں گی۔ اسے اپنی اس حرکت پہ افسوس ہو رہا تھا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کس بات پر غصہ آیا تھا، کرسٹی کے کسی اور کے پاس چلے جانے پر، یا عمر کے پاس جانے پر، یا اس کو دیکھ کر بھی اس کے پاس نہ آنے پر، یا پھر عمر کے کہنے پر اس کے پاس آنے پر۔ جب وہ لاؤنج میں آئی تو کرسٹی وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ علیزہ کو دیکھتے ہی اس نے اس کے پاس آنے کی کوشش کی تھی، مگر علیزہ نے اسے دور ہٹا دیا تھا۔ عمر رات کے کھانے کے لیے معمول کے مطابق اپنے کمرے سے آیا تھا۔ وہ جس بات پر خوفزدہ ہوئی تھی ویسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر ہمیشہ کی طرح مسکرایا اور ویسے ہی کھانے کے دوران اسی طرح سب سے باتیں کرتا رہا تھا جیسے وہ ہمیشہ کرتا تھا۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے کھانا کھاتی رہی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ علیزہ نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اگلے چند دن بھی اسی طرح گزر گئے۔ عمر نے اس واقعے کے بارے میں نانا، نانو یا اس سے کوئی بھی بات نہیں کی تھی، لیکن علیزہ نے نوٹ کیا تھا کہ اس نے دوبارہ کرسٹی کو بلانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کرسٹی اس کے نظر آنے پر اگر اس کی طرف جانے کی کوشش بھی کرتی تو اسے نظر انداز کر دیتا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اس کے اس دن کے غصے کی وجہ جان گیا تھا۔ مرید بابا، آج رات کھانے میں میرے لیے تھوڑی سی سبزی بنا لے۔ اس دن کافی دنوں کے بعد علیزہ نے رات کے کھانے کے لیے کوئی فرمائش کی تھی۔ رات کو کھانے کے ٹیبل پر اس نے بڑی خوشی کے ساتھ ڈونگے کا ڈھکن اٹھایا تھا، ساتھ ہی اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ نانو، سبزی میں چکن کیوں ڈالا ہے مرید بابا نے؟ انہیں پتہ ہے ہمیشہ چکن کے بغیر ہی سبزی کھاتی ہوں میں، اس نے کچھ حیرانی کے عالم میں نانو سے کہا تھا۔ میں نے کہا تھا چکن ڈالنے کے لیے۔ میں عمر کو رات کو کھانے کے بارے میں پوچھنے گئی تھی تو اس نے کہا کہ سبزی بن رہی ہے تو چکن والی ہی بنا لیں، میں بھی تھوڑی سی کھا لوں گا۔ علیزہ نے ڈونگے کا ڈھکن ہاتھ میں پکڑے پکڑے ٹیبل کی دوسری طرف عمر کو دیکھا۔ وہ اپنی پلیٹ میں چاول نکال رہا تھا۔ ٹیبل پہ پڑی ہوئی ساری چیزیں یا تو عمر کی مرضی سے بنی تھی یا پھر نانا اور نانا کی۔ اس نے آسٹریلیا سے واپس آنے کے بعد پہلی فرمائش کی تھی اور یکدم اس کی بھوک غائب ہو گئی تھی۔ کچھ افسردگی سے اس نے دوبارہ ڈونگے کا ڈھکن رکھ دیا، اور جب اس نے چمچ بھی رکھ دیا تو نانو اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ سبزی نہیں لی؟ وہ کرسی کھینچ کے کھڑی ہو گئی۔ عمر نے اسے پہلی بار چونک کر دیکھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ یہ کیا موقعت ہے؟ ابھی تم کھانے کے لیے بیٹھی تھی، ابھی بھوک ہی ختم ہو گئی ہے؟ بیٹھ جاؤ، نانا نے اسے کہا تھا۔ میں دودھ پی لوں گی۔ وہ چل پڑی تھی۔ دودھ سے کیا ہوگا علیزہ، واپس آؤ، تھوڑا سا ہی صحیح کھانا کھا لو۔ لیکن نانو نے اسے واپس بلانے کی کوشش کی تھی۔ وہ پیچھے مڑے بغیر ہی وہاں سے چلی گئی۔ عمر حیرانی سے اسے جاتے دیکھتا رہا تھا۔ اس سے کیا ہوا؟ کیا ناراض ہو کر گئی ہے؟ اس نے ڈائننگ سے نکلتے ہوئے پیچھے اپنے عمر کی آواز سنی تھی۔ نہیں، علیزہ ناراض نہیں ہوتی، اسے کبھی غصہ نہیں آتا، شاید ویسے ہی بھوک ہی نہیں ہوگی۔ میں ابھی پوچھوں گی جا کر، نانو نے اس کے جانے کے بعد عمر سے کہا تھا۔ وہ کچھ دیر سبزی کے ڈونگے کو دیکھتا رہا، پھر کھانا کھانے لگا، مگر اس کا ذہن الجھ چکا تھا۔ نانا کھانے سے فارغ ہو کر سیدھا اس کے کمرے میں آئی تھی اور اسے لمبا چوڑا لیکچر دیا۔ مجھے حیرانی ہو رہی ہے علیزہ کہ تم نے میری بات بھی نہیں سنی اور اس طرح اٹھ کر باہر آ گئی۔ کیا سوچ رہا ہوگا عمر تمہارے بارے میں؟ تم کتنی بدتمیز لڑکی ہو۔ وہ واقعی خفا تھی۔ آئی ایم سوری، وہ ہلکے سے منمنائی۔ اب اس کا کیا فائدہ؟ بہرحال آئندہ خیال رکھنا کہ ایک بار ڈائننگ ٹیبل پہ آنے کے بعد اس طرح اٹھ کر نہیں آتے، وہ بھی اس وقت جب سب کھانا کھا رہے ہوں۔ تمہارا دل کھانے کو نہیں چاہ رہا تھا
تو تم سلاد لے لیتی یا سویٹ ڈش لے لیتی، مگر تمہیں وہیں بیٹھنا چاہیے تھا۔ نانو اسے مینرز کی وہی پٹی پڑھا رہی تھی جو ہمیشہ سے پڑھاتی آئی تھی۔ وہ خاموشی سے ان کی بات سنتی رہی۔ اس کی رنجیدگی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ضرور عمر نے ہی ان سے میرے بارے میں کچھ کہا ہوگا۔ وہ ان کی باتوں پر اس سے اور بدگمان ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے مرید سے کہہ دیا ہے، وہ بھی تمہیں دودھ دے کر جائے گا۔ اب مجھے کوئی اعتراض نہیں سننا۔ نانو نے اٹھتے ہوئے اسے اطلاع دی تھی اور ساتھ ہی اس کے متوقع رد عمل پر خبردار کر دیا تھا۔ وہ کچھ کہتے کہتے چپ ہو گئی۔ نانو کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ عمر جہانگیر آج اسے سب سے زیادہ برا لگ رہا تھا۔ جو واحد چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کی مرضی سے ہوتی تھیں، اب ان میں بھی اس کا عمل دخل ختم ہو گیا تھا۔ مرید بابا نے کچھ دیر کے بعد دودھ لا دیا۔ اس نے خاموشی سے دودھ کا گلاس پی لیا۔ پھر وہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، لیکن سونے کی کوشش میں اسے بہت دیر لگ گئی تھی۔ اگلے کچھ دن میں اس میں یہ تبدیلی آ گئی تھی کہ اس نے عمر سے بات کرنا بند کر دیا تھا۔ وہ اس کی بات کے جواب میں وہ پہلے والی ہوں ہاں بھی نہیں کرتی تھی، جب تک کہ وہ باقاعدہ اس کا نام لے کر بات نہ کرتا۔ اس دن وہ لاؤنج کی کارپٹ پر فلور کوشن کے سہارے بیٹھی کوئی میگزین دیکھ رہی تھی۔ تبھی اس کے ذہن میں ایک خیال آیا تھا۔ اس نے احتیاط سے نانو کا منہ دیکھنے کی کوشش کی تھی، پھر وہ سیدھی ہو کے بیٹھ گئی۔ نانو ایک بات پوچھوں؟ اس نے ہولے سے کہا تھا۔ ہاں پوچھو۔ وہ اخبار میں غرق تھی۔ یہ عمر واپس کب جائے گا؟ اس نے کافی احتیاط سے لفظوں کا انتخاب کر کے پوچھا تھا۔ بہت جلد مائی ڈیئر، بہت جلد۔ سوال کا جواب کہیں اور سے آیا تھا۔ وہ اپنی جگہ بالکل ساکت بیٹھی اپنے سوال کا کوئی بہانہ سوچنے لگی۔ اب وہ اس کی پشت سے ہو کر اس کے بالکل سامنے آ کر نانو کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ بلکہ آپ جب چاہیں مجھے نکال دیں یہاں سے، اس نے علیزہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا۔ فضول باتیں مت کرو، کوئی نہیں نکال رہا تمہیں یہاں سے، تمہاری وجہ سے تو رونق ہو گئی ہے گھر میں۔ نانو نے اسے پیار سے جھڑکتے ہوئے اس کے گال چھوئے تھے۔ علیزہ نے کچھ کہنے کے بجائے میگزین اٹھایا اور وہاں سے واپس آ گئی۔ کچھ شرمندگی کے عالم میں وہ لان میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ چند منٹوں کے بعد اس نے قدموں کی چاپ سنی تھی۔ عمر اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ کچھ جھنجھلا گئی۔ وہ قریب آ کر ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں بہت دنوں سے تم سے ایک بات کہنا چاہ رہا تھا، بلکہ شاید بہت سی باتیں، مگر تم نظر انداز کر رہی تھی۔ مجھے یہ بتاؤ تم مجھے ناپسند کیوں کرتی ہو؟ وہ اس کے اتنے ڈائریکٹ سوال پر گڑبڑا سی گئی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ تم بیٹھ جاؤ ورنہ میں تمہیں پکڑ کے بٹھا دوں گا۔ وہ پہلی بار بے حد سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ وہ خود بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ کچھ خفگی کے عالم میں سامنے بیٹھ گئی تھی۔ عمر نے درمیان میں پڑا ٹیبل کھینچ کر ایک طرف کر دیا اور پھر اپنی کرسی کھینچ کر سیدھا اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ وہ اس کے اتنے قریب بیٹھا ہوا تھا کہ وہ نروس ہو گئی۔ ہاں بتاؤ۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں آپ کو ناپسند نہیں کرتی۔ ویری گڈ، لیکن پھر تمہیں میرا یہاں رہنا اچھا کیوں نہیں لگ رہا؟ ایسا نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ اگر تم چاہو تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ یہ میرا گھر نہیں ہے کہ میں یہاں سے کسی کو نکالوں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی خفگی ظاہر کر گئی تھی۔ دیکھو، میں کچھ باتیں واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اس گھر میں کوئی تناؤ آئے۔ یہ گھر تمہارا تھا اور رہے گا۔ مجھے تو یہاں رہنا نہیں ہے۔ چند ماہ کے بعد یہاں سے واپس لندن چلا جاؤں گا۔ میرا یہاں قبضہ جمانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ پھر میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ تم کس بات پہ اتنی ناراض ہو۔ شکایت کیا ہے تمہیں مجھ سے؟ میرا تو خیال تھا کہ میں خاصا بے ضرر آدمی ہوں۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن آپ گھر میں ہر چیز پہ ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سارا کھانا آپ کی پسند کے مطابق بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ مہمان ہیں، لیکن جو چیز بھی میں کرنا چاہتی ہوں اس میں تو کسی دوسرے کی مرضی۔ عمر نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ تم اس دن ڈش والے واقعے کی بات کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں آئندہ ایسی کوئی مداخلت نہیں کروں گا۔ اور کوئی اعتراض؟ نہیں، اور کوئی اعتراض نہیں ہے۔
وہ آپ واقعی شرمندہ ہونے لگی تھی۔ بس ٹھیک ہے، آئندہ تم اپنا موڈ میری وجہ سے خراب مت کرنا، اور اگر میری کوئی بات بری لگے تو بس مجھ سے آ کے کہہ دینا۔ عمر نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ علیزہ نے مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ ملایا تھا۔ عمر نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا، بلکہ خود بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس نے قدم بڑھائے تھے۔ اب تمہاری ناراضگی ختم ہو ہی گئی ہے تو میں تمہیں بہت اچھی سی چیز دوں گا۔ وہ کسی ننھے بچے کی طرح اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے اندر لے گیا تھا۔ نانو ابھی بھی لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ گرینی، میں اور لیزا بہت اچھے دوست بن گئے ہیں، میں لیزا کے لیے کچھ لایا ہوں، اس نے اندر آتے ہی اعلان کیا تھا۔ وہ اسے اسی طرح ہاتھ پکڑے اپنے کمرے میں لے گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد عمر نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ گرینی نے بتایا تھا کہ تمہیں پرفیومز بہت اچھے لگتے ہیں، یہ تمہارے اور میرے درمیان پہلی کامن چیز ہے، مجھے بھی پرفیوم بہت پسند ہے۔ وہ اس کی طرف پش کیے ڈریسنگ ٹیبل کے دراز کھولے کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ علیزہ کی نظریں ڈریسنگ ٹیبل پر مرکوز تھیں جہاں وہ پرفیوم کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا۔ وہ بے اختیار کچھ آگے بڑھ گئی تھی۔ عام طور پر مرد کبھی عورتوں کے پرفیوم استعمال نہیں کرتے، مگر میں ہر وہ پرفیوم خرید لیتا ہوں جو مجھے پسند ہو، چاہے وہ خواتین کے لیے کیوں نہ ہو۔ استعمال کروں یا نہ کروں، لیکن پاس رکھنے میں کیا حرج ہے۔ اس سے باتیں کرتے ہوئے اس کی تلاش ابھی جاری تھی۔ پھر جیسے اسے وہ چیز مل گئی تھی، وہ سیدھا ہونے کے بعد اس کی طرف مڑا۔ علیزہ نے اس کے ہاتھ میں شنیل 5 کا ایک پیکٹ شیشی دیکھی تھی۔ مسکراتے ہوئے اس نے ہاتھ علیزہ کی طرف بڑھا دیا تھا۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ علیزہ نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ میرے لیے؟ اس نے سوالیہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں، دوستی کرنے کے لیے اس سے اچھا گفٹ کوئی نہیں ہو سکتا، اور میں اپنے فرینڈز کو ہمیشہ پرفیوم سے گفٹ کرتا ہوں۔ وہ ہاتھ بڑھائے کہہ رہا تھا۔ علیزہ نے ایک بار پھر اس کے ہاتھ کو دیکھا۔ وہ کچھ جھجک گئی تھی۔ جسٹ ٹیک اٹ، عمر نے ایک بار پھر اس سے کہا تھا۔ مگر میں، اس نے کہنے کی کوشش کی تھی، مگر عمر نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ اگر مگر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس لے لو، اس نے بڑے مستحکم لہجے میں کہا تھا۔ کچھ جھجکتے ہوئے اس نے عمر کے ہاتھ سے پرفیوم پکڑ لیا تھا۔ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ تمہارا فیوریٹ پرفیوم کون سا ہے، مگر مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ اگر کوئی لڑکی یہ پرفیوم استعمال کرے۔ ویسے تمہیں کون سا پرفیوم پسند ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ مجھے وہ سارے پرفیوم پسند ہیں جو لڑکوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اس کی اس بات پہ عمر ایک دم کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ گڈ، تمہارے اور میرے درمیان یہ دوسری کامن چیز ہے۔ پھر تو تمہیں شنیل 5 کی جگہ 212 مین دینا چاہیے تھا، اس نے ایک دوسرے کے پرفیوم کا نام لیتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، مجھے ایٹرنیٹی اور جوائے زیادہ پسند ہے، علیزہ نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا۔ اور مجھے بیبی ڈال اور ریپل، عمر نے اپنی پسند بتائی تھی۔ علیزہ کو یکدم اس میں دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ عمر اتنا بھی برا نہیں ہے جتنا میں سمجھ رہی تھی، وہ اچھا ہے، اس نے فوراً نتیجہ اخذ کر لیا تھا۔ کیا میں یہ پرفیوم دیکھ لوں؟ اس نے ہاتھ سے ڈریسنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ شور، وائی ناٹ، عمر نے دوستانہ انداز میں کہا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سے ہٹ گیا تھا۔ وہ بڑے متجسس انداز میں ڈریسنگ ٹیبل کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پرفیومز کا انبار دیکھ کر اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون سا پرفیوم پہلے اٹھا کر دیکھے۔ اس نے سب سے پہلے سب سے چھوٹی شیشی اٹھائی، وہ وائٹ لیلن تھا۔ وہ باری باری ہر شیشی اٹھا کر دیکھتی رہی۔ کچھ پرفیومز بالکل استعمال نہیں کیے ہوئے تھے۔ میں ہر ماہ کچھ خریدوں نہ خریدوں، لیکن پرفیوم ضرور خریدتا ہوں، ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، وہ پاس کھڑا بتا رہا تھا۔ لیکن آپ پرفیوم زیادہ استعمال تو نہیں کرتے؟ علیزہ نے ایک پرفیوم ہاتھ میں لیتے ہوئے پوچھا تھا۔ دن میں نہیں لگاتا، رات میں لگاتا ہوں، علیزہ نے اس کے جواب میں کچھ حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ سونے سے پہلے؟ وہ اس کی حیرانی کی وجہ جیسے جان چکا تھا۔ کیوں؟ وہ کچھ اور ہی الجھی تھی۔ دن کے وقت آپ اتنے بہت کاموں میں مصروف ہوتے ہیں کہ پرفیوم انجوائے نہیں کر سکتے، ہمارا دھیان دوسری چیزوں کی طرف ہوتا ہے۔ ہاں، رات کو آپ کسی بھی پرفیوم کی مہک کو بہت اچھی طرح انجوائے کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کسی بھی مہک کو اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں، اس وقت سینسز بہت شارپ ہوتی ہیں۔ علیزہ نے بہت توجہ سے اس کی فلسفی سنی۔ اب وہ اسے خود کچھ پرفیوم دکھا رہا تھا۔ پھر اس نے ایک چھوٹی سی بوتل اٹھائی تھی۔
اس کی طرف وہ بوتل بڑھاتے ہوئے اس نے کہا تھا یہ انائگما ہے. اس ٹیبل پر سب سے قیمتی چیز ایکسٹریکٹڈ ایسنس ہے. یہ پاپا نے گفٹ کیا تھا ورنہ میں اسے افورڈ نہیں کر سکتا. بہت احتیاط سے اسے استعمال کرتا ہوں تاکہ یہ جلدی ختم نہ ہو. علیزہ کی توجہ اس شیشے پہ مرکوز تھی. اسے ہاتھ میں لے کر اس نے خوشبو کو محسوس کرنے کی کوشش کی تھی. سانس اندر کھینچتے ہی اس نے اپنے اندر ایک عجیب سی تازگی محسوس کی. ایکزاکٹک، علیزہ نے بے اختیار کہا تھا. اس کے ریمارکس پہ عمر کی آنکھوں میں چمک بھر آئی تھی. علیزہ نے ایک بار سونگھنے کے بعد اس چھوٹی سی شیشی کو بند کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کیا ہوا تھا. مگر شیشی یکدم اس کے ہاتھوں سے نکل گئی تھی. اس کے ہاتھ میں صرف ایک ڈھکن رہ گیا تھا. ایک ثانیہ میں شیشی ڈریسنگ ٹیبل پر گری اور پھر وہاں سے اچھل کر نیچے کارپیٹ پر. علیزہ نے بے اختیار اسے پکڑنے کی کوشش کی تھی مگر اس کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی تھی. کمرہ یکدم تیز خوشبو سے بھر گیا تھا. علیزہ نے مایوسی سے شیشی اٹھا لی. اس میں صرف اب چند قطرے باقی تھے.